الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کی ایک ایک چیز کا خالق اللہ ہے، اس کے ایک جسم کے ایک ایک حصے کا خالق اللہ ہے، اس کے ذہن کا خالق بھی اللہ ہے، اس کے دل کا خالق بھی اللہ ہے، اور روح کا خالق بھی اللہ ہے۔ یہ اللہ نے جو زندگی دی، آج تک سائنسدان زندگی کی تعریف پر متفق نہیں ہو سکے کہ زندگی کس کو کہتے ہیں، آج تک نہیں ہو سکے۔ کسی نے کہا زندگی حرکت کا نام ہے، کسی نے کہا احساس کا نام ہے، کسی نے کہا دل کی حرکت کرنے کا نام ہے، کسی نے کہا خون کے دوڑنے کا نام ہے۔ مختلف تعریفات ابھی تک چلی آ رہی ہیں۔ اسی طرح سائنس اب تک موت تک پر متفق نہیں ہو سکی، موت کی تعریف پر کہ موت کس کو کہتے ہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ حرکت قلب بند ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے، اب یہ بالکل بدل چکا ہے۔ اب کہتے ہیں برین ڈیتھ، وینٹیلیٹر پر لگا دیتے ہیں، دل بھی حرکت کرتا رہتا ہے، پھیپھڑے بھی حرکت کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں دماغ جب کام کرنا بند کرے گا تو پھر موت واقع ہوگی، چنانچہ پھر وہ کچھ دیر بعد اگر دماغ کام کرنا بند کر دے تو پھر وینٹیلیٹر اتار دیتے ہیں۔ مصنوعی نظام تنفس، وینٹیلیٹر مصنوعی نظام تنفس۔ یہ اس لیے کہ یہ انسان سوچتا ہے زندگی کیا ہوتی ہے، انسان خود عقل لڑاتا ہے، سائنس کے اندر عقل لڑاتے ہیں، تجربات اور مشاہدات کا نام سائنس ہے۔ اور دین اسلام وحی الہی کا نام ہے۔ اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ خالق، اللہ نے زندگی کی تعریف بتائی کہ جب انسان کا جسم ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اللہ اس میں روح پھونکتا ہے تو انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ موت کس کو کہتے ہیں؟ جب عزرائیل علیہ السلام اس جسم سے روح کو جدا کرتے ہیں، روح کو اس میں سے نکال لیتے ہیں، اسے موت کہتے ہیں۔ سائنسدان اس بات پر کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ان کے تجربے مشاہدے میں روح نہیں ہے، جسم ہے۔ میں نے کہا نا سائنس نام ہے تجربے اور مشاہدے کا، اس سے جو اصول بنتے ہیں اس کو سائنس کہتے ہیں۔ روح ان کے تجربے میں نہیں آتی، اس لیے وہ اس سے بحث نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ روح کو وہ نہیں مانتے، نہ، کسی سائنس کی کتاب میں آج تک کسی سائنسدان نے یہ نہیں لکھا روح کوئی چیز نہیں ہے،
اس لیے کہ انکار کے لیے بھی تو دلیل چاہیے، وہ انکار کے لیے دلیل نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے کسی سائنس کی کتاب میں روح سے بحث بھی نہیں کی جاتی، کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں، ان کے تجربے مشاہدے میں نہیں آتا۔ اللہ نے ہمیں سمجھایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھیں کیا ہوتے ہیں، اللہ نے کہا من امر ربی، یہ میرے رب کا حکم، آپ کہہ دیجئے میرے رب کا حکم۔ اب اس کی کیفیت کیا، واللہ اعلم، ہمیں اس کی حقیقت نہیں بتائی گئی کہ روح کی حقیقت من امر ربی، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ باقی رہا کہ ہم روح کو کیوں مانیں، وہ تو نظر ہی نہیں آتی، نظر نہیں آتی۔ اسی طرح انسان کے اندر اللہ نے ایک خیر اور شر کو چاہنے کی طاقت رکھی ہے، اس کو نفس کہتے ہیں، قرآن حکیم کی اصطلاح میں نفس کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے بتایا وَلَكُمْ فِيهَا، جنت کے اندر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ جو چاہنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے اسے نفس کہتے ہیں، یہ بھی نظر نہیں آتا، یہ نفس کی طاقت بھی نظر نہیں آتی، اللہ بھی نظر نہیں آتا، ہم کیوں مانیں، نفس کو کیوں مانیں، روح کو کیوں مانیں، اللہ کو کیوں مانیں۔ پھر یہ ساری چیزیں جو گناہ کی پیدا کی ہیں یہ اللہ نے پیدا کی، اللہ نہ پیدا کرتا نہ ہم گناہ کرتے، یہ ہماری پکڑ کیوں ہوتی، اللہ نہ پیدا کرتا گناہ کی چیزیں ساری، خالق خیر خالق شر اللہ، بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ یہ سوال ایک بہت ہی ذہین ترین بزرگ سے ایک صاحب نے کیا، تاریخی واقعہ ہے۔ جب سوال کیا کہ اللہ نظر نہیں آتا میں کیوں مانوں، اور جب یہ آپ کہتے ہو اللہ نے یہ ساری سی برائیاں بھی، گناہ کی چیزیں سب اللہ نے پیدا کی، خیر بھی اللہ نے پیدا کی، تو ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں سزا کیوں ہوتی، ہمیں جہنم میں کیوں اللہ ڈالے؟ تو اس بزرگ نے، ذہین ترین بزرگ نے اس سوال کرنے والے کو مٹی کا ڈھیلا دے کر مارا، پتھر نہیں، مٹی کا ڈھیلا، اس سے زخم نہیں ہوتا، تکلیف ہوتی۔ وہ عدالت میں چلا گیا قاضی کے پاس اس دور کی، کہا کہ جی میں نے اسے پوچھا تھا اللہ نظر کیوں نہیں آتا، اور اللہ نے خیر کی شر کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، تو شر ہمارے سے ہو جاتا ہے، پھر ہمیں عذاب کیوں اللہ دیتا ہے، اور اللہ نظر نہیں آتا میں کیوں مانوں؟ میں نے تو اس سے دلائل طلب کیے تھے، اس نے آگے سے مجھے مٹی مارا مجھے۔ قاضی نے پوچھا ایسا ہی ہوا؟ اس نے کہا جی میں نے مارا تھا۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ کو سزا ہوگی۔ تو وہ جو قابل ترین شخص تھا بزرگ، اس نے قاضی سے کہا کہ کس بات کی سزا؟ کہنے کا آپ نے اس کو مارا ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے، درد ہو رہا ہے۔ اس شخص نے فوراً اس شخص کی طرف منہ کر کے کہا آپ کو درد ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جی مجھے درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے کہا میں نہیں مانتا، مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ جو چیز نظر نہیں آتی اسے ماننا بھی نہیں چاہیے، جو نظر نہیں آتا اسے ماننا بھی نہیں چاہیے۔ میں کیوں مانوں جو نظر نہیں آتا؟ اس نے بھی کہا مجھے درد نظر نہیں آتا، میں کیوں مانوں؟
وہ بھی بندہ ذہین تھا سوال کرنے والا، اس نے کہا ٹھیک میرے ایک سوال کا جواب مل گیا کہ بعض چیزیں نظر نہیں آتی پھر بھی ہم مانتے ہیں۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ دونوں متفق ہو گئے ہیں تو اب آپ کو سزا ملے گی، اب آپ کو سزا ملے گی۔ کہنے کہ کس چیز کی سزا؟ کہنے کہ آپ نے اس کو مارا ہے، تکلیف پہنچائی، درد ہو رہا ہے، دونوں مان گئے ہیں نا درد ہو رہا ہے۔ تو اس ذہین شخص نے، عالم نے کہا، بزرگ نے، کہ درد تو اس ڈھیلے نے پیدا کیا ہے، میں نے تو پیدا نہیں کیا۔ اچھا، اس کا ایک تیسرا سوال بھی تھا، دو سوال تو سمجھ میں آ گئے، ابھی اس جواب کو کھولتا ہوں تھوڑا سا۔ تیسرا اس نے سوال یہ کیا تھا کہ تم مسلمان یہ کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے، اور جہنم میں اللہ نے سزا بھی آگ رکھی ہے، تو شیطان کو آگ سے تکلیف کیسے ہوگی؟ اس کو سزا کیسے؟ وہ تو بنا ہوئی آگ کا، وہ تو مزے کرے گا آگ میں۔ اب تین سوال ہو گئے۔ نمبر ایک، اللہ نظر نہیں آتا، میں کیوں مانوں؟ نمبر دو، اللہ نے ساری برائی کی چیزیں پیدا کی ہیں، نہ پیدا کرتا ہے نہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں جہنم میں کیوں ڈالتا ہے؟ پیدا تو اللہ نے کیے۔ تیسرا سوال اس کا یہ تھا کہ شیطان، تم لوگ کہتے ہو شیطان آگ سے بنا ہے، اور جہنم میں سزا بھی کیا ہے؟ آگ، تو اسے کیسے تکلیف ہوگی؟ تو اس نے مٹی کا ڈھیلا مارا، عدالت میں پہنچا، قاضی نے کہا کہ بھائی اس کو درد ہو رہا ہے، اس نے کہا میں کیوں مانوں، مجھے نظر نہیں آتا۔ تو اس نے کہا پہلے سوال کا جواب مل گیا، بعض چیزیں نظر نہیں آتی پھر بھی ہم مانتے ہیں۔ اسے کہا ٹھیک ہے، جب آپ مانتے ہیں تو اب اس کو سزا ہوگی کیونکہ آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے۔ کہنے کہ یہ درد جو پیدا کیا میں نے نہیں کیا، یہ تو مٹی کے ڈھیرے نے پیدا کیا۔ وہ ذہین بندہ تھا، فوراً سمجھ گیا۔ آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا، چونکہ آپ پڑھے لکھے قابل لوگ ہیں تو ایک دم سمجھ جائیں گے۔ ایک خالق ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، ایک پیدا کرنے والا ہوتا ہے، ایک اس کو کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک بندوق بنائے ایک بندہ، بندوق کا خالق ہو، اس سے کوئی بندہ ہرن شکار کرے، ہرن کا گوشت بھون کر کون کھائے گا؟ وہ بندوق بنانے والا یا بندوق استعمال کرنے والا؟ استعمال کرنے۔ اور اگر بندوق سے وہ بندہ مار دے تو پھانسی پہ وہ بندوق بنانے والا چڑھے گا یا بندوق استعمال کرنے والا؟ استعمال کرنے والا۔ بندوق بنانے والا۔ اس نے کہا کہ میں سمجھ گیا بات کو، اللہ نے ساری گناہ کی چیزیں پیدا کی، بالکل ٹھیک، سب چیزیں اللہ نے پیدا کی گناہ کی، لیکن پیدا کرنے کے بعد انسان کو اختیار دیا کہ یہ عورت ہے، اس سے تم ازدواجی تعلق، میاں بیوی والا تعلق قائم کرو، اگر بغیر نکاح کے کرو گے تو یہی گناہ ہوگا، نکاح کر کے کرو گے تو یہی عمل ثواب کا باعث ہوگا، سنت پوری ہوگی، ہے وہی کام۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا، چاہے تم وہی بات اچھے طریقے سے کرو، چاہے تم وہی کام غلط طریقے سے کرو۔ آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے کما، 100 روپے کی کتاب لیں، آگے 110 روپے کی بیچیں، کتنے کمائے آپ نے؟ 10 روپے۔ لیکن کسی کو 100 روپیہ دے دیں اور کہیں 3 مہینے بعد مجھے، 1 مہینے بعد مجھے 110 روپے واپس دینا، فوراً کیا ہو جائے گا؟ حرام، حالانکہ اس نے بھی 10 روپے کمائے، اس نے بھی 10 روپے کمائے۔ تو اس نے کہا میں فوراً سمجھ گیا، دراصل ٹھیک ہے کہ وہ درد کس نے پیدا کیا؟ ڈھیلے نے، لیکن اس کو استعمال کس نے کیا؟ اس بندے نے۔ اور سزا کس کو ملتی ہے؟ استعمال کرنے والے، پیدا کرنے والے کو سزا نہیں ملتی، لہذا ڈھیلے کو سزا نہیں ملے گی، تم نے ڈھیلے کو استعمال کیا۔ دو باتیں اچھی طرح سمجھ میں ہیں۔
اب تیسرا سوال اس کا رہ گیا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو جہنم میں آگ ہے تو شیطان کو آگ سے تکلیف کیسے ہوگی؟ جج نے کہا ٹھیک ہے، قاضی نے کہا آپ کو سزا ہوگی. کہ کس بات کی سزا؟ جس کو میں نے مارا ہے یہ انسان ہے اور یہ مٹی سے بنا ہے، تو مٹی سے جو چیز بنی ہوئی ہو اس کو مٹی سے تکلیف کیسے ہو سکتی؟ ڈھیلا مٹی، تو جو مٹی سے بنا ہوا ہو انسان، اس کو مٹی سے تکلیف کیسے ہو سکتی؟ شیطان آگ سے بنا ہے، اس کو آگ سے تکلیف کیسے ہوگی؟ یعنی کہ تیسرے سوال کا بھی جواب مل گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کچھ؟ نفس نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے کہا ہم مانتے ہیں. یہ متقی کی پہلی خوبی ہے جو اللہ نے بتائی سورۃ البقرہ میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ قرآن کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. کون لوگ ہدایت پائیں گے؟ متقی. کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو اندیکھی بات پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنات کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، روح کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، نفس کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنت جہنم کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، پل صراط کو نہیں دیکھا مانتے ہیں. میں نے بہت مختصر سی بات کی. اس پر ہمیں الزام دیا جاتا ہے مسلمانوں کو. کتابوں میں لکھا، مستشرقین نے ایک الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مسلمان جو ہے نا ان کا بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے، اندھا ایمان، دیکھتے ہیں نہیں ایمان رہتا، اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں مسلمان. بلائنڈ فیتھ، اندھا ایمان. اس کا جواب ہمارے اکابرین نے دیا کتابوں میں، علم الکلام کی، علم العقائد کی کتابوں میں دیا کہ یہ درست ہے کہ مسلمان ایمان بالغیب رکھتا ہے، اندیکھی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، لیکن وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کون رہا. لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے بس جو سنا مانا ایسی کام ہو. ایک وہ بات جو عام انسان کہتا ہے، میں مثال دیتا ہوں. ایک طالب علم کہتا ہے کل چھٹی، ممکن ہے اس سے غلطی ہوگی، وہ نوٹس پڑھ لیں. ایک استاد نے کہا کل چھٹی، ممکن ہے ان سے بھی غلطی ہو سکتی، ممکن ہے ان کو اطلاع کسی غیر مصدق اطلاع ملی ہو. لیکن اگر محتمم صاحب خود ہی کہہ دیں کہ کل چھٹی ہے تو بات ختم ہو گئی. ہے تو وہی نا، کل چھٹی ہے، ایک ہی جملہ ہے نا. عام بندہ کہے اس کا مقام کچھ اور ہے، استاد کہے اس کا مقام ذرا اور اونچا ہو گیا، محتمم صاحب کہہ دیں تو بات ہی ختم. چھٹی کہنے والے میں فرق ہوتا ہے. مسلمان اندیکھی بات پر یقین رکھتا ہے، لیکن ہر افواہ پر یقین نہیں کرتا. جو سنا اس پر یقین ایمان لے آیا نہیں، دیکھتا ہے کہہ کون رہا ہے. یہ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتا ہے. لہذا سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ایمان رکھنا ہوگا کہ اللہ نے ہمارے اندر ایک طاقت رکھی ہے خیر اور شر کو چاہنے کی، جسے نفس کہتے ہیں. اور یہ جو خیر اور شر کو چاہنے کی طاقت ہے، اچھائی اور برائی کو، یہ اللہ نے صرف انسان اور جنات میں رکھی ہے. خیر کو چاہیں یا شر کو چاہیں، پوری کائنات میں کسی اور کو یہ اختیار نہیں، کسی مخلوق کو اختیار نہیں. اس پر علماء نے بڑی تفصیلی باتیں لکھی. کسی جانور کو اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کو توڑے، کسی پرندے کو اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے، کسی درخت کے پتے کو، کسی بارش کے قطرے کو، کسی بادل کو، کسی پہاڑ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کرے. فرشتے کو بھی نہیں، فرشتہ اللہ کے حکم کے خلاف کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر طاقت ہی نہیں، اختیار ہی نہیں. اختیار دیا تو صرف اس انسان کو دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اتنا اختیار دیا، چاہے ایمان لائے چاہے کفر اختیار کرے. ہاں کفر اختیار کرے گا، انا اعتدنا للظالمین نارا.
یہ ہے انسان کو پیدا کیا، اور میں نے دو مخلوق کا ذکر کیا، انسان اور جنات۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہاں بہت سے مفسرین نے بحث لکھی کہ میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، تو فرشتوں کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے، ان کا ذکر یہاں کیوں نہیں؟ تو وہ اختیار والی عبادت کریں یا نہ کریں، یہ صرف انسان اور جنات۔ اسی وجہ سے ابلیس جنات میں سے تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جنات میں سے تھا، اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی۔ کوئی اور مخلوق ہوتا ہے انسان اور جن کے علاوہ، وہ نافرمانی نہیں کر سکتے تھے۔ تو میں نے اب تک جس بات کو سمجھایا کہ کوشش کی ہے نا سمجھانے کی، وہ یہ ہے نفس ہے کیا چیز، اور ہم اس کو کیوں مانیں کہ اللہ نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، 10 قسمیں کھا کے اللہ نے کہا۔ آج حضرت نے وہ سورت پڑھی نماز کے اندر، سورہ والشمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، 10 قسمیں کھا کر، کہیں کسی اور چیز کے لیے اللہ نے اتنی قسمیں نہیں کھائی۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، وہ نفس کامیاب ہوا جس نے اس کو پاکیزہ بنایا، پاک کیا، اور جس نے اس کو میلا کچیلا کیا وہ خراب ہو، خائب و خاسر ہوا، گھاٹے میں رہا، نقصان میں ہوا۔ اب یہ پاک کرنا، پاکیزہ نفس کیا ہوتا ہے، برا نفس کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان سی بات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو گناہ قرار دیا، یہ اپنے آپ کو ان سے پاک کرتا ہے تو اس کا نفس پاک ہو گیا، اور اگر وہ گناہ اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں تو یہ نفس گندا ہے، میلا کچیلا ہے، ناپاک ہے۔ اب ہر شخص کو نا اپنے بارے میں خود سوچنا چاہیے کہ میرے نفس کی حالت کیا ہے، خود سوچنا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ مولانا شروع میں فرما رہے تھے مولانا مفتی مغیرہ صاحب دامت برکاتہ، اصلاح خود نہیں کرنی، فکر کرنی، اصلاح خود نہیں کرنی، اپنا علاج خود نہیں، بندہ کرتا بھی نہیں، کر سکتا بھی نہیں، بڑا غلط کرتا ہے۔ جسم کا علاج بھی خود ہی گئے اور دوائی لے لی، یہ دوائی یہ دوائی یہ دوائی، اور وہ تو گیا، کام سے گیا بندہ۔ خود اپنا علاج جسمانی بھی نہیں کرنا چاہیے، خود اپنا علاج روحانی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے جسم و روح دونوں باتیں بتائیں۔ زندگی انسان کی جب روح اور جسم ملتے ہیں، اس روح کا علاج بھی اگر درست رکھیں گے تو یہ زندگی درست رہے گی۔ اگر روح کو بیماریوں سے بچا کر، بیماریاں روح کی بیماریاں، گناہ، یہ حسد، یہ تکبر، یہ فلاں ساری روحانی بیماریاں، انسان خود علاج کرنا چاہے بڑا مشکل، بڑا مشکل۔ وہ سمجھتا میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک کر رہا ہوں، بیوی کو مار رہا ہے، کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، حرام حلال، یہ جتنے بجلی چور ہیں نا سارے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ بجلی کے میٹروں میں گیا وہ کہتا ہے ہم بالکل میں سیٹسفائی ہوں، بس میں مطمئن ہوں، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ کیا کرتے ہیں حکومت والے ہمارے ساتھ؟ میں تھوڑی بجلی چوری کر لیتے، کیا ہوگا؟ جتنے رشوت لینے والے سارے کہتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم ٹھیک، مطمئن ہیں، میرا ضمیر مطمئن ہے۔ یہ غلطی ہو گئی۔ اسی طرح جو شخص حسد میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو یہی نہیں پتہ ہوتا میں حسد میں مبتلا ہوں۔ ایک حب جاہ میں مبتلا ہوتا ہے، اسے نہیں معلوم ہوتا میں حب جاہ میں، حب مال میں مبتلا ہوں۔ ایک ریاکاری میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو نہیں اندازہ ہوتا میں ریاکاری میں مبتلا ہوں۔ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ تکبر میں مبتلا ہے۔ یہ تو وہ ڈاکٹر پہچانے گا کیا ہے، روحانی معالج پہچانے گا کیا ہے۔ اب بات کو سمجھنا ہوگا،
کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر نفس کی 3 قسمیں بتائیں، جس سے اندازہ ہوگا ہم کس درجے میں ہیں، کس کیٹیگری میں۔ خود انسان اپنے آپ دوسرے کو نہ چیک کرے۔ ہمارے یہاں یہ بڑی بیماری ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، دوسرے کو چیک کرتے ہیں، دوسرا ایسا میں کیسا، یہ نہیں، یہاں سے بیماری شروع ہوتی ہے۔ دوسرا ایسا، دوسرا ایسا، دوسرا میں یہ ہے، دوسرے میں یہ ہے، دوسرے میں یہ ہے، اس کے اندر کیا عیب ہے اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ یہاں سے انسان بہکنا شروع ہوتا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں بالکل صحیح کر رہا ہوں۔ بس شروع ہو گئے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تباہ ہو گئے، قابل لوگ کتابیں لکھی، تباہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفس کی 3 قسمیں، ایک تو 13ویں پارے کی پہلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام والا جملہ، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ نفس امارہ بہت زیادہ حکم دینے والا، بہت زیادہ بھڑکانے والا۔ اس کی پہچان مفسرین نے اور صوفیہ نے بتائی کہ جس کو گناہ میں مزہ آتا، بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا اور اس کو گناہوں میں مزہ آتا۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کیسے انسان ہوتے ہیں گناہ میں مزہ آتا۔ یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے مولانا کہ گناہ کر کے انسان کو مزہ آئے۔ تو طلبہ پتہ کیا کرتے ہیں، کسی کی جرابیں چھپا دی، کسی کی کتاب چھپا دی، وہ ڈھونڈ رہا ہے، کسی کی گھڑی چھپا دی، کسی کا موبائل چھپا دیا، وہ ڈھونڈ رہا ہے، پریشان ہے، اور یہ کہہ لگا رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ مزہ آ رہا ہے کہ نہیں، دوسرے کو دکھ پہنچا کے۔ آسان مثالیں، دوسرے کو پریشان کر کے مزہ آتا ہے، یہ نفس ہمارا ہے۔ ہاں، دوسرا تکلیف میں ہے، پریشان میں ہے، تڑپ جاتا ہے، کیا ہو گیا بھائی، آپ کی کوئی چیز گم گئی، میں ڈھونڈ کے دیتا ہوں، مزہ آئے۔ گھروں میں بھی، راستوں میں، گھروں میں کبھی کوئی سیڑھی سے گر جائے نا، لڑکتا ہوا نیچے آئے، گھروں میں تہکموں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، یہ لڑک کے نیچے گرا ہو، یوں کر کے تہکے، لوگ ہنستے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جاتے ہیں، انہیں سر چوٹ آ گئی، تمہیں سر میں چوٹ آئی، تمہیں چوٹ تو نہیں آئی، بچ گئے، ٹھیک ہو گئے، اٹھو اٹھو اٹھو، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ گرا، اسے چوٹ لگی، اسے تکلیف ہوئی، اس انسان کے اندر سے قہقہ نکلا، نفس امارہ۔ بسا اوقات انسان کوئی شاگرد نا اپنے استاد صاحب کو شکایت لگاتا ہے کسی طالب علم، استاد صاحب ڈانٹتے پھٹکارتے، کہتا ہے دیکھو کتنا مزہ آیا، مسکرا کر ساتھیوں کو بتاتا ہے، دیکھا کتنا مزہ آیا، اب دیکھو اس کو استاد نے ڈانٹا، ذلیل کیا، اس کو مزہ آیا۔ اسی طرح حرام کھا کے بھی بڑا مزہ آتا ہے، حلال میں پڑا ہوا ہے لیکن حرام کا اپنا مزہ ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تو یہاں تک لکھا کہ اگر حرام میں مزہ نہ ہوتا تو کون کافر گناہ کرتا، کون بیوقوف گناہ کرتا؟ گناہ میں مزہ آئے تبھی تو گناہ کرتے۔ اور جس کو گناہ میں مزہ آئے، نفس امارہ، نفس امارہ۔ وہ مونگ پھلی بیچنے والا تھا ریڑھی پہ، مونگ پھلی بیچنے والا، وہ ادھر دیکھ رہا تھا، اس نے ایک دم 3-4 مونگ پھلیاں اٹھائیں اور ساتھی ہاتھ پہ ہاتھ مارا، دیکھا کتنا مزہ آیا۔ کبھی خود بھی مونگ پھلی خرید کے بندہ کھا رہا ہو تو کہہ لگا کے کھاتا ہے، چوری کے مال میں اتنا مزہ ہے، کہہ لگا کے کھاتا ہے، وہ چھوٹے سے چوری کر کے۔ یہ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں زندگی کی۔ دوسروں کو دکھ پہنچا کے مزہ آ رہا، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر مزہ آ رہا، دوسرے کو پریشانی میں دیکھ کر مزہ آ رہا، چوری کر کے مزہ آ رہا۔ بالکل اسی طرح اللہ کی نافرمانی میں اس کو مزہ آنا شروع ہو جائے، حرام چیزوں میں مزہ آنا شروع ہو جائے، حلال مال موجود، بہت موجود، اس کے باوجود سود اور لے رہا ہے، اور سود لے رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ بیوی موجود لیکن اپنی خواہشات کو کہیں اور پورا کر۔ میں نے بہت ساری مثالیں دے دی۔ جب انسان کو گناہ میں مزہ آنے لگے، بہت گناہ کرنے لگے،
تو اس کی دنیا میں، آخرت میں تو جو ہے سو ہے، دنیا میں بڑی تباہی پتہ کیا ہے؟ یہ انسان توبہ اور استغفار کی طرف کبھی نہیں آتا اس گناہ کے بارے میں. کیوں؟ جس کو جس کام میں مزہ آئے تو اس کو برا سمجھ رہا ہے، اور مزہ آنے شروع ہو جاتا ہے، بس ٹھیک ہے، اسے کون توبہ استغفار کرتا ہے؟ توبہ استغفار تو وہ کرے گا نا جس کو احساس ہو گیا مجھ سے غلطی ہوئی، جو کہہ رہا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں. بجلی چوری کر رہا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، بیوی کو مارا کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، یہ توبہ کرے گا؟ یہ تو کہتا ہے میں ٹھیک ہوں. یہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو جب نفس امارہ ہو تو نفس امارہ کو، یعنی جو بہت گناہ کرتا ہو اور اس کے گناہ میں مزہ آتا ہو، وہ توبہ استغفار کی طرف آتا نہیں. جب آتا نہیں تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے. توبہ استغفار کی طرف کون آتا ہے؟ اب دوسری قسم جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں بتائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس. اب آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کون سب سے برا، کون بہتر. نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس. اچھے کام بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، سب کچھ ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے، کبھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے، غلط بات ہے، دوسرے کو دکھ پہنچا لیتا ہے کبھی، لیکن فوراً کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، یہ تو غلطی ہوئی. آپ سے بھی معافی مانگتا ہے، معذرت چاہتا ہے. اور جس بندے کو مزہ آتا ہو غلط کام کرنے میں، وہ معافی نہیں مانگے گا. اور جس کو احساس ہوگا اس بات کا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ اللہ سے بھی معافی مانگے گا، بندے سے بھی معافی مانگے گا. نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس. اب آپ سمجھ گئے کہ عام لوگوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے. تیسری قسم جو اللہ نے سورۃ الفجر میں بیان فرمائی، آخری آیات جو شروع میں اللہ نے تلاوت کی توفیق دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ. نفس مطمئنہ، ایک نفس امارہ بہت برا، نفس لوامہ قدر بہتر، نفس مطمئنہ اطمینان والا نفس، یعنی وہ نفس جس کو اچھے کاموں میں مزہ آتا، جس کو نیک کاموں میں مزہ آتا، گناہ میں بے چین ہو جاتا. گناہ ہوتا ہے کبھی تو بہت بے چین ہو جاتا ہے، جاتا ہی نہیں ادھر، خیال ہی نہیں جاتا. یہ تو بڑی غلط بات ہے. نفس مطمئنہ، اطمینان والا نفس، جس کو خوشی ہوتی ہے نیک کاموں میں. بعض لوگ ہوتے ہیں دوسرے کا مال چھین کر ان کو مزہ آتا ہے کھانے میں. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو دوسروں کو کھلا کر مزہ آتا ہے. نفس مطمئنہ، کھلا کر مزہ آتا ہے. خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو کھلاتے، دوسروں کے کام کرتے، ان کو مزہ آتا ہے. اگر اپنی ماں کو دیکھنا ہو، اپنی والدہ کو، خود بھوکی رہے، کچھ دوسرا آپ کو کھلائے گی، آپ کو کھلائے. دوست ہوتے ہیں بعض سچے اچھے دوست ہوتے ہیں، ان کو کھلا کے مزہ آتا ہے. نفس مطمئنہ، دوسرے کی تکلیف میں یہ بلبلا اٹھتا، خود بے چین ہو جاتا ہے، نہیں میں اس کی تکلیف کو دور کر دوں، یہ بیچارہ مصیبت میں، میں اس کی مصیبت میں کام آ جاؤں. اس کو مصیبت میں کام آنے میں مزہ آتا ہے. بعض لوگ کہتے بھی تمہیں کیا ملتا ہے اس سے، تمہیں کیا ملتا ہے فلاں کی مدد کر کے، بہن بھائیوں کی مدد کر کے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ، ہمیں خود دیکھنا ہوگا کہاں کھڑے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ یا نفس مطمئنہ. اب سوال یہ ہے کہ اس کو نفس امارہ سے کیسے نکالیں؟ اگر نفس امارہ تو کیسے نکالیں؟ اس کا طریقہ کہ ان کا تعلق کسی اصلاحی بزرگ سے ہو جائے جس کی اپنی بھی اصلاح ہوئی ہو اور اصلاح کا طریقہ بھی جانتا. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ساتھی ایسے مل جائیں، مختلف طریقے. یہاں تک کہ الحمدللہ وہ لوگ کہ جنہیں گناہ ہی میں مزہ آتا تھا، ساری زندگی ان کی گناہوں میں، اللہ کے رسول کی اور اللہ کی نافرمانی میں وقت گزرا، وہ لوگ ان بزرگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بعد اللہ کے ولی بن گئے. خود میرے سامنے ہوا، حضرت نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جانا ہوا تو ایک بندہ آیا عجیب سا، تو حضرت شاہ صاحب نے پوچھا، پنجابی میں پوچھا اس سے کی کردا ہے، کیا کام کرتے؟ آگے سے وہ کیا کہتا ہے، ادھر ڈاکے مارنا.
انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا تو باز آ جا، آئندہ نہ کر، فلاں نہ کر. کہتا اچھا ٹھیک ہے چل توبہ کر. وہ جناب وہیں اسے توبہ کروائی، بات آئی گئی ہوگی. چند مہینوں کے بعد دیکھا داڑھی رکھی ہوئی صف اول میں نماز پڑھ رہا. آگے کہ اس وقت کیا کہتا تھا؟ ڈاکے مارتا تھا، ڈاکو تھا. میں نے ابھی بہت چھوٹی سی مثال دی. ایسے لوگ جو کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نیک کام کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دی. کیوں بیٹھے ہیں بزرگ لوگوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس، جن کی اصلاح خود بھی ہوئی ہو، اصلاح کرنا بھی جانتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی آپ بزرگوں کے پاس جا کر بیٹھ جائیں نا. بعض لوگ نا بزرگوں کے پاس جاتے بھی نہیں، بیعت بھی نہیں کرتے. میرے اپنے نوجوان شاگرد پتہ کیا کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی بزرگ سے بیعت کر لو. تو آگے سے مجھے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں استاد جی کچھ دیر ذرا آرام سے زندگی گزارنے دیں پھر کر لیں گے بیعت. یہ میرے عام شاگردوں کا جملہ ہے. نوجوان کہتے استاد جی بیعت شاید ابھی نہیں، بیعت ذرا تھوڑا سا بعد میں، ذرا زندگی گزارنے دیں. کیا مطلب؟ گناہ کرنے دیں، ابھی گناہ میں مزہ آ رہا ہے. کہیں پابندیاں لگ جائیں گی تو پھر مزے ختم ہو جائیں گے زندگی کے. نفس امارہ. بیعت کرنا سنت. مولانا بھی تشریف فرما ہے، ہمارے سارے کابل سمجھاتے ہیں بیعت کرنا سنت، نہ کریں بیعت. لیکن اصلاح کروانا فرض. اصلاح کروانا فرض، اتنا ضروری. نفس کی اصلاح فرض. اور یہ اس طرح اثر کرتی ہے کہ آپ جب جا کے ساتھ پاس بیٹھنا، جیسے اس مجلس میں بیٹھ گئے اور بزرگوں کی مجلس میں بیٹھ گئے. یہاں میں یہ بھی ذکر کر دوں آپ سے، بعض لوگ نا بزرگوں سے بیعت ہو گئی بس اسی کو نجات سمجھتے. میرے فلاں بزرگ سے میری بیعت ہے، پھر اس کے بعد نہ ملتے ہیں، مہینوں نہ ملتے ہیں، نہ ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں، نہ ان کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں، نہ ان کے ساتھ خط و کتابت، نہ رابطہ، کچھ نہیں. بس فلاں بزرگ سے بیعت ہے. وہ سمجھتے ہیں صرف بیعت سے نجات ہو جاتی. یہ نسبت ہے، اس کی نسبت کا بھی بڑا اثر ہے، لیکن مقصود یہ نہیں ہے. مقصود ہے اصلاح. تو اپنے ایسے بزرگ سے تعلقات، آپ مختلف علاقوں میں جائیں گے، مختلف جگہوں میں جائیں گے جہاں ملاقات ممکن ہو، رابطہ ممکن ہو، جن سے آپ کا مزاج ملتا ہو. چاہے آپ کے مسجد کے امام صاحب ہو، زیادہ دور کیا جانا. لوگ پوچھتے ہیں کس سے بیعت کریں، ہمیں تو آج کل نظر ہی نہیں آتا. چلو جو قصہ ختم. حضرت تھانوی کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو نا اصلاح کرنے والا نظر نہیں آتا تھا. حضرت تھانوی کیا نا 3 دن رہا وہ بندہ مہمان خانقاہ میں، 3 دن بعد جانے لگا واپس. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کیسے آئے تھے، اب کیوں جا رہے ہیں، کیا مقصد تھا آپ کے آنے کا؟ کہتے میں آیا تھا، سنا تھا آپ کے بارے میں، تو میں نے کہا تھا آپ سے میں بیعت کر لوں، لیکن 3 دن میں آپ کے پاس رہا، میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی. نہ آپ ہوا میں اڑتے ہیں، نہ آپ کی تعویذ میں کوئی، نہ آپ کو دم کرتے ہیں ایک دم کایا پلٹ جائے. بس دیکھا یوں دیکھا تو بس پٹخنی دے دی، بدل گیا، حالات ہی بدل، کایا پلٹ دی. تو میں نے 3 دن رہا ہوں، کچھ نہیں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو کہتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی بھی آگے اصلاح کرنے والے کمال کے بزرگ. کہنے کہ اچھا جیسے تم 3 دن یہاں رہے ہو تو میرے اندر کوئی خلاف سنت بات دیکھی، کوئی گناہ کی بات دیکھی 3 دن میں؟ کہتے نہیں. تھانوی کے الفاظ ہیں یہ اس دور کی سب سے بڑی کرامت ہے. یہ نہیں کہا میں اللہ کا ولی ہوں، میں کرامت والا ہوں، لیکن سمجھایا اس کو. اور بزرگوں کو بھی نا معصوم نہ سمجھے گناہوں سے. بعض لوگ میرے سامنے ایسے آتے او یہ فلاں بزرگ، وہ فلاں، چلو تعلق توڑ دیا اصلاح کا. بزرگ معصوم نہیں ہوتے گناہوں سے، انسان ہے. ممکن ہے آپ ان کو غلط سمجھ رہے ہو، غلطی ہو گئی ہو، ممکن ہے توبہ اور استغفار کر لیں. تو بزرگوں کو 100% گناہوں سے معصوم سمجھنا یہ ایمانی غلطی ہے. گناہوں سے معصوم صرف انبیاء علیہ السلام. میرے پاس بہت سارے شاگرد آتے ہیں، وہ فلاں کے اندر یہ فلاں. میں نے کہا اللہ کے بندے ان کو نبی مانتے ہو؟ کہتے نہیں. میں نے کہا پھر گناہوں سے معصوم مت سمجھو.
اکثریت پہ جاؤ، ظاہری زندگی پہ جاؤ، دیکھو کہ کیا قرآن و سنت کے مطابق ہے، بس ٹھیک ہے، اور اس کی اصلاح ہوئی بھی۔ اچھا ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم بھی ہو، یہ بھی ذکر کرتا چلو، نازک بات ہے، عالم ہونا بھی ضروری نہیں، جو اصلاح کرنے والا۔ حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب میرا اصلاحی تعلق تھا حضرت حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلیفہ اور اسکول کے انگلش کے ماسٹر خلاص، اور شیخ کس کے تھے؟ صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث، اسکول ماسٹر، لیکن حضرت تھانوی کے خلیفہ۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامہ، حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب، ان کے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، میرے بھی شیخ رہے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر، عالم نہیں۔ یہ بھی ایک بتا دوں، یہ اب سمجھنا ہوگا اس چیز کو کہ وہ شیوخ حدیث کی اصلاح کر رہے، عالم نہیں، لیکن ان کی اپنی اصلاح ہوئی بھی، ہومیوپیتھک ڈاکٹر۔ حضرت نفی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بزرگ، بزرگوں کے بزرگ، بڑے بڑے بزرگ ان کے خلیفہ، خوش نویس کاتب، عالم نہیں۔ یہاں یہ بھی بتاتا جاؤں، دیکھنا یہ ہے کہ اس کی اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، گناہ کی زندگی تو نہیں، اور اس کی اپنی اصلاح ہوئی بھی ہے کہ نہیں، بس وہ اصلاح کرنے والا ہے، اس سے اصلاح کروا سکتے ہیں۔ اب میری بات مکمل ہوگا، آج وقت کا تقاضا ہے، کسی نہ کسی بزرگ سے تعلق اپنا ضرور قائم کریں، لیکن صرف تعلق قائم کر کے بعد میں بھول جائیں، بس بیعت ہو گئی، بس میں نے کہا بیعت کرنا سنت، نہ کریں ساری زندگی بیعت، گناہ نہیں ہوگا، لیکن اصلاح کروانا فرض۔ میرے اندر یہ بات ہے، میرے اندر یہ بات ہے، حضرت میرے اندر یہ بات ہے، اصلاح ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفس امارہ ہے تو اس کیفیت سے اللہ باہر نکلنے کی توفیق دے، نفس لوامہ ہے تو اس کو ترقی دے کر نفس مطمئنہ پہ اللہ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے، انہوں نے نصیحت کی ہوئی ہے ذکر کی، انشاءاللہ ابھی مجلس ذکر ہوگی، اس میں شریک ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الا اللہ، 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 الا
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله دعا فرما لیجیے الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو سننے کو قبول فرما، اس ذکر کرنے کو قبول فرما، ان تسبیحات کو قبول فرما، قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنی اچھی باتیں کہی گئیں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اگر ہمارا نفس امارہ ہے تو اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی توفیق عطا فرما، نفس لوامہ ہے تو اس کو ترقی دے کر نفس مطمئنہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بزرگوں کے ساتھ تعلق، اصلاح کا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو ایسا نفس عطا فرما دے جو برائی پر بالکل خوش نہ ہوتا ہو، نیک کاموں میں خوش ہوتا ہو، نیک کاموں میں مزہ آتا ہو۔ یا اللہ اگر بشری تقاضوں کے مطابق گناہ ہو جائیں تو ان سے توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے کوئی گناہ ایسا نہ رہے جس سے ہم توبہ اور استغفار نہ کر لیں۔ اے اللہ ہمیں خوب توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن گناہوں کی عادت پڑ چکی ہو ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو قادر مطلق ہے، ہماری زندگیوں میں سے گناہوں کو نکال دے، ہمارے نفوس میں سے گناہوں کو نکال دے، نیکیوں کو اپنے اندر سجانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، گھر کے ہر فرد کو، ہر مرد کو، ہر خاتون کو، ہر بچے کو، بچی کو نماز کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو قرآن مجید کا تلاوت والا گھر بنا دے، ذکر اللہ والا گھر بنا دے، درود شریف والا گھر بنا دے۔ یا اللہ جتنا درود شریف پڑھا گیا، یا اللہ تیرا نام لیا گیا، اے اللہ ایک ایک کو قبول فرما۔ اور یا اللہ ہمارے جتنے عزیز و اقارب احباب، ہمارے اساتذہ، ہمارے عزیز بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ خاص طور پر حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہمارے جتنے اکابر زندہ ہیں ان کو صحت اور عافیت سے زندہ رکھ۔ یا اللہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں، یا اللہ جتنی خانقاہیں ہیں، جتنے مدارس ہیں، جتنے مکاتب ہیں، جتنے تبلیغی مراکز ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔
ہمارے اعمال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے جو عزیز و قارب احباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ خاص طور پر ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، ابھی حال ہی میں بہت بڑے بڑے بزرگوں کا انتقال ہوا، یا اللہ ایک ایک کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان تمام بزرگوں نے یا اللہ ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاری۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرما دے، ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یا اللہ ہمارے جو اس مسجد کے بانی میاں فاضل صاحب مرحوم اور ان کی اہلیہ مرحومہ، یا اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہم جتنا یہاں اعمال کرتے ہیں، طلباء بچے بچیاں پڑھتے ہیں، سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اور یا اللہ اس ادارے کو بھی خوب ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ایک ایک نمازی جو یہاں موجود ہے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے، یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، یا اللہ ان کو کشادہ برکت والا رزق عطا فرما، تو سب کو نیک رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو گھروں میں سکون عطا فرما دے، رزق میں برکت نصیب فرما دے، تمام پریشانیوں سے بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ایک ایک بیمار کو شفا عطا فرما، ایک ایک پریشان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ پورے ملک میں امن و ایمان کی فضا عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر طرح کی بے چینی بے سکونی سے یا اللہ محفوظ فرما دے، جانی مالی نقصان سے حفاظت فرما دے، آفات اور مصیبتوں سے سب کی حفاظت فرما لے، حادثات سے سب کی حفاظت فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔